ارم قریشی 99 نیوز کے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ واصف علی واصف صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر مگر معنی خیز معلومات۔ واصف علی واصف صاحب 15 جنوری سن 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق اعوان قبیلے کے ایک ممتاز شاخ خاندان سے تھا۔ مستند تحقیق کے مطابق اعوان قبیلے کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ملک محمد عارف تھا۔ واصف علی واصف صاحب نے ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی۔ آپ نے 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے گئے۔ آپ کے نانا ایک ممتاز ماہر دین تھے اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر سایہ متحدہ ہندوستان مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ آپ بقیہ تعلیم جھنگ میں اپنے نانا کے پاس مکمل کریں گے۔ جھنگ میں ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے میٹرک کیا اور یہ امتحان پنجاب یونیورسٹی نے لیا تھا۔ اس امتحان میں آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا۔ یہ امتحان بھی پنجاب یونیورسٹی نے لیا اور اس امتحان میں بھی آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ پھر بی اے میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی اور بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ واصف علی واصف ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ سن 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا۔ 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا گیا۔ 1962 میں کالج میں باقاعدگی سے لنگر یعنی کھانا پینا چلتا تھا اور یہ صرف وہاں کے طالب علموں کے لیے ہی نہیں بلکہ باہر سے آنے والوں کو بھی چائے پیش کی جاتی تھی اور واصف علی واصف صاحب اس چائے کی محفل میں اکثر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے۔ ان میں ادیب، شعراء، بیوروکریٹ، وکیل، ملنگ، فقراء اور درویش طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ 3 جون 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری نہیں کی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد دیگل چوک لاہور میں واقع ایک کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں پرانی انارکلی کے پاس لاہور انگلش کالج کے نام اپنا تدریسی ادارہ بنایا۔ سن 1960 میں واصف علی واصف نوائے وقت میں کالم بھی لکھتے رہے۔ آپ نے سب سے پہلا کالم جس کا نام محبت تھا جو نوائے وقت میں شائع ہوا، اس کالم کو بہت پذیرائی ملی۔ واصف علی واصف صاحب انڈیا بریلی میں شاہ نیاز چشتی قادری کے آستانہ عالیہ سے بیعت ہو گئے۔ 1979 میں عقیدت مندوں کا ایک وفد امیر خسرو کے مزار پر دلی پہنچا۔ اسی دوران واصف علی واصف صاحب بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور اس وقت کے سجادہ نشین محمد حسن میاں کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ چشتی قادری سے ہے۔ 1978 میں ان دنوں میں آپ کا مختلف اخباروں اور جرائد میں چھپنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا کلام جمع کیا اور ایک کتاب شائع کروا دی۔ یہ آپ کی پہلی تصنیف شائع ہوئی اور اس کلام کا نام شبِ چراغ رکھا گیا۔ اسی کتاب میں آپ کی کچھ بہترین تصاویر بھی شائع کی گئیں اور اس کتاب کی رونمائی بھی بہت شاندار انداز میں منعقد کی گئی۔
اس کتاب کی رونمائی کے بعد آپ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا اور یہ دور واصف علی واصف صاحب کی زندگی کا مصروف ترین دور رہا۔ آپ کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کے پاس ہر وقت ایک محفل جیسا سماں بنا رہتا۔ لوگ بہت دور دور سے آپ سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے۔ شروع میں تو یہ محفل لاہور کی مشہور جگہ لکشمی چوک میں لگتی تھی، لیکن لوگوں کی تعداد میں اضافے کے باعث یہ محفل قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے لگی۔ یہاں قذافی اسٹیڈیم میں آپ نے کم و بیش 1000 راتوں تک محفل سے خطاب کیا۔ لوگ مختلف موضوعات پر آپ سے سوال کیا کرتے تھے اور آپ ان سب کا بہترین جواب دیا کرتے تھے۔ سن 1981 کے بعد محفل کا یہ سلسلہ آپ کی رہائش گاہ واقع فردوس کالونی گلشن راوی پہ شروع ہو گیا۔ آپ کی مشہور تصنیف جن کے نام یہ ہیں: قطرہ قطرہ تلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچہ اور گفتگو شامل ہیں۔ آپ کے مشہور فرمان ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، اس کی بہترین مثال تخلیق کائنات ہے، اور آپ نے فرمایا جھوٹا آدمی کلام الہی بیان کرے تو وہ آسودہ ہوگا۔ سیاقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق ہوگا اتنی ہی بڑی صداقت ہوگی۔ اور پھر آپ نے کہا حکومت نااہل ہو سکتی ہے لیکن غیر مخلص نہیں۔ ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت ہمیشہ مخلص ہی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے کہا حسب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتی ہے اور حکومت اپنے مخالفوں کو وطن دشمن۔ جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصہ تک ملک میں رہ رہا ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ماں باپ کی قبر اس ملک میں ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ آپ نے کہا کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد ہے۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والے برے سفر میں کامیاب ہونے والوں سے بہتر ہے۔ اس کا درجہ بہتر ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن حقیقی زندگی میں ناکام ہو؟ واصف علی واصف 18 جنوری 1993 بروز سوموار کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel